حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں اور اصحاب صفا کے اندر یہ شامل ہیں، حضور کے ٹکڑوں کے اوپر پلنے والے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اگر ہم اچھی بات سنیں نا سوشل میڈیا سے، مسجد سے ہم اچھی بات سنیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ اس بات کو ہم آگے پہنچائیں، کسی دوست کو بتائیں، چلیں اس کا بھی بھلا ہو جائے۔ ہر بندے کا ذہن دل کرتا ہے، ہر بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ اچھی بات سنیں تو اس اچھی بات کو آگے پہنچانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی انداز تھا، حضور کے بارگاہ میں روزانہ آتے حضور کا فرامین سنتے، حضور کا پیغام سنتے، حضور کا میسج جب سن لیتے نا فوراً جا کر گھر اپنی اماں کو سناتے۔ اماں تھی کافرہ، اماں کافرہ تھی، جب حضور کا فرمان سنتے تو آگے سے باتیں سناتے، اور آگے سن کر ریاکشن بڑا غلط تھا تو دل دکھ جاتا، تکلیف ہوتی تو دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ایک دن دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ السلام نے جب ابو ہریرہ کے چہرے پر اثرات دیکھے نا کہ بڑا پریشان ہے ابو ہریرہ، تو مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا بتانا وجہ کیا ہے، کیوں پریشان ہو آج پریشان کیوں ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بجائیے گا، روزانہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہوں، آپ کا فرمان سنتا ہوں، آپ کے لبخان مبارک جب جنبش کرتے ہیں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں، جب میں گھر جاتا ہوں وہ سارے کے سارے فرامین اپنی اماں کو سنا دیتا ہوں۔ میری ماں کافر آ گئے، جب میں آپ کے فرمان اپنی ماں کو سناتا ہوں، میری ماں جو گئے آگے سے غلط ریاکشن کرتے گئے، آگے سے باتیں سناتے گئے، آپ کی شان کے اندر بے ادبیاں کرتے گئے، حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے دوڑا دوڑا آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، آج پریشان ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ پریشان نہ ہوا کرو، ابو ہریرہ پریشان نہ ہوا کرو۔ رات وقت مصطفیٰ نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہوا کرو۔ ابو ہریرہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ فرماتے کہ میں پریشان نہ ہوا کروں تو پھر دعا فرمائیں میری ماں مسلمان ہو جائے، میری ماں مسلمان ہو جائے۔ ادھر سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ والے پیارے پیارے ہاتھوں کو اٹھایا اور ابو ہریرہ کی ماں کے اسلام لانے کے لیے مومنیت کے لیے دعا فرما رکھے گئے۔ ادھر سے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ دوڑ لگا دیتے گئے۔ ابو ہریرہ وہ شخصیت گئے جو دھیمی چال چلنے والے، جب کسی بندے نے دیکھا کہ ابو ہریرہ تو دھیمی ٹور ٹورنے والا گئے، دھیمی چال چلنے والا گئے، آج بڑے دوڑ لگا کے جا رہا گئے۔ کسی یار سجن بیلی نے پوچھا اے ابو ہریرہ وجہ کیا گئے، آج اتنی دوڑ کیوں لگا کے جا رہے ہو؟ رات دیوا کر ابو ہریرہ فرماتے گئے او میرے یاروں بیلیوں سجنوں پہلے معاملہ کچھ اور تھا، آج معاملہ کچھ اور گئے۔ یار نے پوچھا ابو ہریرہ ذرا بتا تو صحیح پہلے معاملہ کچھ اور تھا، چلو ٹھیک ہم نے نہیں پوچھا، آج کیا معاملہ گئے اتنی دوڑ لگا کے جا رہے ہو؟ اور جب ابو ہریرہ فرماتے گئے او میرے یاروں بیلیوں سجنوں آج میرے مصطفیٰ نے میری ماں کے کلمہ پڑھنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، آج ابو ہریرہ دیکھنا چاہتا گئے میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی گئے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا گئے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے یاروں بیلیوں سجنوں آج میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا پھر ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے؟ ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے جب گھر پہنچے پہلے جاتے تھے دستک دیکھتے تھے اب دروازہ فوراً کھل جایا کرتا تھا، آج گیا دستک دی دروازہ نہیں کھلا، پانی چلنے کی آواز آ رہی ہے، پانی چلنے کی آواز آ رہی ہے، بیٹے کی دستک کی جو انداز ہوتا ہے ماں کو پتا ہوتا ہے، ماں کو پتا چل گیا آج میرا بیٹا ابو ہریرہ دروازہ کھڑکا رہا ہے۔ ماں نے فرمایا ابو ہریرہ 2 منٹ رک جا میں آتی ہوں، 2 منٹ رک جا میں آتی ہوں۔ رات جب کر ماں اندر غسل کر رہی تھی، وضو کر رہی تھی، پاک اور صاف ہو رہی تھی، جیسے غسل کر کے باہر دروازہ کھولا ابو ہریرہ پوچھتے گئے اماں بجا کیا گئے؟ پہلے بھی میں آتا رہا دروازہ کھڑکا
ہوتا تھا فوراً دروازہ کھل جاتا، لیکن آج اتنی تاخیر کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ کی اماں فرماتی ہیں اے ابو ہریرہ میں غسل کر رہی تھی، میں پاک ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ سے کہتے اماں آپ تو کافر گئے، آپ کو کیا پتا پاکی پلیدی کیا ہوتی ہے، آپ کو کیا پتا پاکی پلیدی کیا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کی اماں فرماتی ہے اے ابو ہریرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے میرے کلمہ پڑھنے کے لیے دعا بھی کرواتے ہو اور مجھ سے پوچھتے بھی ہو اماں بتاؤ نا پاکی پلیدی کیا ہوتی ہے، تجھے کیا پتا، تو کافر آ گئے۔ رات دیوا کر ماں فرماتی ہے اے ابو ہریرہ جس محبوب کی زلفوں کا تو قیدی بن گیا، جس محبوب کی محبت کا تو قیدی بن گیا ہے، وہ محبوب آ کر کلمہ مجھے گھر پڑھا گیا، وہ محبوب مجھے گھر آ کر کلمہ پڑھا گیا ہے۔ اے ابو ہریرہ جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرے کلمہ پڑھنے کے لیے دعائیں بھی کرواتے ہو اور پھر خود کے پوچھتے ہو اماں تجھے کیا پتا آپ تو کافر گئے، آپ کو کیا پتا پاکی پلیدی کیا ہوتی ہے۔ اے ابو ہریرہ جس محبوب سے جا کر تو نے اپنی ماں کے کلمہ پڑھنے کے لیے دعا کروائی، وہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر تشریف لائے، مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا، پاکی پلیدی کا انداز بھی سکھا دیا۔ تو میرے رضا نے فرمایا اجابت کا شگرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا شگرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، گونج پڑنی چاہیے اجابت کا شگرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑے ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا، بڑے ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے رضا فرماتے حضور کی یہ شان ہے، حضور کا یہ مرتبہ اور مقام ہے، جب بھی حضور کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے نا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مصطفیٰ کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ ایک ماں باپ ہے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ رب العالمین اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ تو پھر مصطفیٰ کے کائنات کے والی ہیں، اس محبوب کی وجہ سے اللہ نے کل کائنات کو بنا دیا۔ جب وہ محبوب کسی امتی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے رب دعا قبول نہ فرمائے۔